السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں و میری ماں و بہنوں، میں آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم نیک عمل کرتے ہیں، اور یقیناً جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کے ذریعے وہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مگر جتنا کٹھن عبادت کرنا، اس سے کہیں زیادہ کٹھن ہے عبادت کو بچانا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنا آسان ہے، اس عبادت کو بچانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے، کس طرح اس کو گمراہ کیا جائے، کس طرح اس کو راستے سے بھٹکایا جائے۔ وہ طرح طرح کا حربہ، طرح طرح کا ہتھیار استعمال کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، خاص کر ان لوگوں کو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جن کی زندگی شریعت مطہرہ پر گزرتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے ہر موقع پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتا نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے شیطان ہر طرح کا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ایک انسان جو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علم کی اہمیت کتنی ہے، بالکل کوڑا جاہل تھا۔ کسی نے بتا دیا تھا نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، زکوٰۃ ایسے دو، بس سنی سنائی باتوں پر وہ عمل کرتا تھا، اور کافی بیچارہ محنت کرتا تھا، راتوں کو اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا تھا۔ ادھر ان کی عبادتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا تھا، اور دوسری طرف شیطان کی جماعت میں کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ کیسے اس کو روکا جائے۔ ایک روز ابلیس انسانی شکل میں حاضر ہوا۔ آدھی رات کو جب وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا، یہ ابلیس شیطان انسانی شکل میں حاضر ہوا اور کہا صاحب آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ اس نے کہا صاحب میں بالکل جاہل ہوں، کوڑا جاہل، میں بالکل جاہل ہوں۔ اس ابلیس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے یا ربی، تو اللہ اس کے جواب میں 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے، حاضر ہوں میرے بندے۔ اب یہ بتا، اتنے سالوں سے تو عبادت کرتا ہے، اتنے سالوں سے تو اللہ کو پکار رہا ہے، کبھی اللہ تمہارے سوال کا جواب دیا ہے؟ لبیک یا عبدی کہا ہے؟ یہ آواز تمہارے کانوں تک پہنچی ہے؟ اس نے کہا یہ آواز کبھی میرے کانوں تک نہیں پہنچی، کبھی میں نے اس طرح کی آواز نہیں سنی۔ ابلیس شیطان نے کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔
बेचारा जाहिल था, दिल में बात असर कर गई कि जब मेरी इबादत कबूल ही नहीं है अल्लाह की बारगाह में, तो इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। कुरान को जुबान में लपेटा और आराम से सो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जाओ मेरे महबूब बंदे को समझाओ। हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, जगाते हैं, फरमाते क्यों सो गया तू, इबादत करते करते तू क्यों सो गया। उस आबिद साहब ने कहा जब मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं है तो इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब बंदा एक मरतबा अल्लाह को पुकारता है या रब, अल्लाह उसके जवाब में 70 मरतबा कहता है लब्बैक या अबदी, हाजिर हो मेरे बंदे, मैं इतने सालों से इबादत कर रहा हूँ, कभी अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा तू कोई नबी थोड़ी है कि तुम्हारे पास कोई फरिश्ता आएगा, तुम्हारे पास कोई जिब्राइल आएगा। अरे अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे नेक अमल की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता था, ये उसकी दलील है कि रात को तुझे जगाता था और तुझसे तहज्जुद की नमाज पढ़वाता था। अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, ये उसकी अलामत है, दलील है कि रात को तुझे अल्लाह तबारक व तआला जगाता था और तुझे कुरान की तिलावत करवाता था। तू सो गया, उठ और इबादत कर। फौरन उसके दिल में ये बात आई और उन्होंने ला हौल पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये तो शैतान मरदूद का हमला है। इसी तरह मेरा एक शागिर्द बेचारा बहुत मेहनत करता है, बहुत इबादत करता है, मगर एक साया नजर आया। काफी दिनों से एक साया उसके साथ रहता था। वो समझता था शायद कोई जिन होगा या कोई मुवक्किल होगा, वो यही समझ रहा था। उसने मेरे सामने तज़किरा किया, मैंने कहा वह शैतान भी हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। इबादत के दरमियान अचानक वो बोल पड़ा कि ये बता कि जब अल्लाह तबारक व तआला घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम या मुतकब्बिर क्यों रखा है। इसका जवाब है किसी के पास। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा वो शैतान है, तो उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। वो इल्म में भी तुमसे ज़्यादा है और अक्ल में भी तुमसे ज़्यादा है, तुम उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम सीधे इतना कह दो कि मैं गौसे आदम का मुरीद हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद हूँ। जो पूछना है मेरे पीर गौसे आदम से जाकर पूछो, मुझसे मत पूछो। उस दिन से वो शैतान फिर उसके करीब नहीं आया। ये हथियार है, जब बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम की तिलावत करता है वो शैतान करीब नहीं आ सकता है। वो दुम दबाकर भागना शुरू कर देता है, भागने लगता है। इसी तरह का एक वाक़या मुझे और याद आया। एक मस्जिद के इमाम काफ़ी दिनों से एक पीर की तलाश में था। कोई पावरफुल मुझे पीर मिल जाए, कोई ताकतवर मुझे पीर मिल जाए, मगर काफ़ी दिनों तक मेहनत करने के बावजूद, तलाश करने के बावजूद भी पीर नहीं मिला। इत्तफाक से मस्जिद के कोने में गोशा नशीन एक ऐसा इंसान कि हफ्तों तक न वो खाता था न पीता था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की बंदगी करता था, दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं। मस्जिद के इमाम साहब ने सोचा कि शायद ये अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, इसे खाने और पीने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो 24 घंटा अल्लाह की बंदगी में लगा हुआ है। वो धीरे से करीब गया और कान में कहा हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। उस अजनबी शख्स ने कहा कि अगर तुम मेरे इम्तिहान में कामयाब आज हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें मुरीद कर लूँगा। इमाम साहब ने कहा बताइए। तो कहा कि पहली शर्त मेरी ये है कि आपको तवाइफ खाने में जाना है। अब इमाम साहब जैसे ही ये बात इमाम साहब के कानों तक पहुंची, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इमाम साहब कांपने लगे। तवाइफ खाने में, अगर मैं तवाइफ खाने में जाऊंगा तो मेरा ईमान चला जाएगा। लेकिन दिल में कभी ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि अल्लाह के वली मुझे आजमाते हो। बड़ी हिम्मत के साथ वो तवाइफ खाने की तरफ रवाना हुआ।
ایک بدکار عورت سامنے آئی، کہا امام صاحب آپ کہاں آ گئے؟ آپ غلط جگہ آ گئے۔ امام صاحب نے کہا میں غلط جگہ نہیں، میں صحیح جگہ آیا۔ ایک اللہ کے ولی مسجد میں آئے ہیں، آج ہفتوں سے وہ عبادت کر رہے ہیں، نہ وہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، بس اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روحانی طاقت عطا فرمائی ہے، اسے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، میں تیرا امتحان لوں گا، تو آزمائش کے طور پر مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ وہ طوائف تھی، اس نے کہا کہ امام صاحب آپ غلط جگہ آئے ہیں، یہ طوائف خانہ ہے، وہ کون اللہ کا ولی ہے جو آپ کو یہاں آنے کا حکم دیا ہے؟ آپ جائیے واپس، اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے بلند آواز سے پڑھیے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امام صاحب واپس آئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے امام صاحب نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ اجنبی شخص جو ہفتوں سے نہ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا، بس اللہ اللہ کر رہا تھا، دھیرے سے جوتی اپنے کانکھ میں دبایا اور بھاگ چلا۔ کہا یار تو نے تو مجھے مار ڈالا، تو نے تو مجھے جلا دیا۔ معلوم ہے کون تھا؟ وہ پیر کی شکل میں، وہ ولی کی شکل میں شیطان تھا، وہ ابلیس تھا، وہ مردود تھا جو ہزاروں لوگوں کو اب تک گمراہ کر چکا اور لوگوں کے فراق میں لگا رہتا ہے کہ میں کیسے لوگوں کو گمراہ کروں۔ تو کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کی تسبیح کو دیکھ کر، کسی کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں تذکر اللہ رؤیتہ، ولی وہ ہے کہ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یذکر الآخرۃ عملہم، ولی وہ ہے کہ اس کے آخرت کو دیکھو تو، اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ فرماتے ہیں وَيَزِيدُكُمْ فِي الْعِلْمِ مَنْطِقُهُمْ، یعنی ولی وہ ہے اس کی تقریر سنو تو ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو شیطان کتنا باریک حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ شیطان مردود سے ہم بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچائے، تو آپ اپنی زبان میں یہ ہمیشہ جاری رکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔